خداوند یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے سیکنڈ کنگز دوسری سلاطین کی کتاب اور اس کے 13ویں باب کو سیکھتے جا رہے ہیں، 13th چیپٹر، اور آج اس سلسلے کی 3rd ایپیسوڈ ہے۔ عزیزو، خداوند کے کلام کے اس حصے کو جس کو ہم سیکھتے جا رہے ہیں، جس کو اکثر لوگ ہسٹوریکل بکس کہتے ہیں، تاریخی کتب کہتے ہیں، کئی دفعہ یہ لیسن، یہ بائبل سٹڈی، یہ روز مرہ کا پروگرام لوگوں کے لیے شاید ہسٹری لیسن بن جائے، ایک تاریخ کا سبق بن جائے، لیکن در حقیقت ان ریالٹی عزیزو، یہ خداوند کے وہ الہی پرنسپلز ہیں، وہ ڈیوائن ماڈلز ہیں جن کو سیکھ کر ہم نے اپنی عملی زندگی میں، روحانی زندگی میں، اسپرچول لائف میں آگے بڑھنا ہے۔ اور خداوند ہمارا آسمانی باپ در حقیقت ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ خداوند کے کلام کی باتوں کو ہلکا جان کر، انٹرو مان کر، ان راہوں سے کتراتے ہیں، ان زندگی کی راہوں کو چھوڑتے ہیں، ان کا انجام، ان کا اینڈ برا ہوتا ہے۔ جو لوگ خداوند کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، ہاں، وہ بے شک سرفراز ہوتے ہیں، وہ مشکل حالات میں بھی بچائے جاتے ہیں، اور خداوند عجیب طور سے میراکیولسلی ان کی حفاظت، ان کی رہبری، ان کی رہنمائی، ان کی پرورش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ عزیزو، کلام کے ان حصوں سے ہم نہ صرف اپنی روحانی زندگی کے حوالے سے سیکھتے ہیں، بلکہ ایز اے گروپ، ایک خاندان کی صورت میں، ایز اے نیشن، ایک قوم کی صورت میں جو ہمارے رول ماڈلز ہونے چاہیے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے زندگی کے لیے، پرنسپلز، ان کو بھی سیکھتے ہیں۔ لیکن کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ بہت سے خاندانوں میں، بہت سے چرچز میں، بہت سی ڈینومینیشنز میں بائبل کی ان کتب کو شاید اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی دینی چاہیے۔ ہم نے آخری ایپیسوڈ میں، جو پریویس ایپیسوڈ تھی، اس میں یہ سیکھا تھا کہ جب الیشا بیمار ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، تو شاہ اسرائیل یواس اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے یہ درخواست کرتا ہے کہ کسی طرح ہماری جان، اس قوم کی جان، اس شاہ ارام سے، ہزائیل سے، جو کہ سیریا کا بادشاہ ہے، اس سے چھڑا دے، کیونکہ وہ ہم لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے۔ اور الیشا، جس نے اس شخص ہزائیل کو مسا کیا تھا، بے شک اپنی قوم کے دکھوں سے آگاہ ہے، اور وہ یواس کو یہ بات کہتا ہے کہ تو اپنے تیر کمان سے لے اور تیر چلا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حکم ہے جس کی غالباً اس کو سمجھ نہ آئی ہو، لیکن الیشا نے کہا، سو ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں ناچار، ویلنگلی اور انویلنگلی، یواس یوں کرتا ہے کہ وہ تیر چلاتا ہے، اور جب وہ تیر چلاتا ہے تو 3 بار تیر چلا کے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ ہر بار اس کے تیر چلانے پر الیشا اس کو خوشخبری سناتا ہے کہ یہ فتح کا تیر ہے، خداوند کا، یعنی ارام پر فتح پانے کا تیر ہے۔ تو یہاں پر ارامیوں کو مارے گا، تو وہاں پر ارامیوں کو مارے گا، تو وہاں پر ارامیوں کو مارے گا۔ لیکن جب وہ 3 بار تیر پھینکنے کے بعد رک جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ مرد خدا اس پر غصہ ہوا، الیشا اس سے ناراض ہوا، کہنے لگا کہ تجھے 5 یا 6 بار یا اس سے بھی زیادہ دفعہ مارنا چاہیے تھا۔ تب تو ارامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو بالکل نابود کر دیتا، ان کو بالکل فنش کر دیتا، پر اب تو ارامیوں کو فقط 3 بار مارے گا، صرف 3 بار مار سکے گا۔ عزیزو، اس واقعہ سے بہت اہم 2 سبق ملتے ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ یہ خداوند کے کلام سے متعلق ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گے، بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیشا نے جو بات یواس سے کہی ہے،
وہ اس کو سننی اور ماننی چاہیے تھی، خوشی کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑے میکینیکل سٹائل میں، جسٹ فار دا سیک آف اٹ، علیشا کی بات سنی اور 3 تیر پھینک دیے، جی بڑا احسان کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزو۔ خداوند کا بندہ، خداوند کا کلام اس کو دے رہا تھا، خداوند کی طرف سے یہ نبوت تھی، خداوند کا یہ طریقہ تھا۔ اس نے اس کی بات کو سنا لیکن عمل کرنے میں جوش نہیں دکھایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ برکت، وہ بلیسنگ، وہ فتح مندی، وہ وکٹری جو اس کو ملنی تھی، اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں ہماری زندگیوں میں کلام کے حوالے سے کوئی بات بتائی جائے تو عزیزو، ہم نے اس کو اس لیے نہیں پورا کرنا کہ وہ لکھی ہوئی ہے تو جی اسی صبح بھی دعا کر لیے تو شام بھی دعا کر لیے، خدا سانو برکت دے دے گا۔ نہیں، ہم نے اس میں اپنی زندگی کے ایسنس کو، اس میں اس خوشی کو، اس جوش کو ضرور شامل کرنا ہے جو ایک باپ کی اپنے بچوں سے بات چیت میں ہوتی ہے۔ ہم دعا کو ایک مکینیکل طور پر نہیں بلکہ خداوند اپنے آسمانی باپ سے بات کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ صرف اپنی بات نہ کہیں بلکہ اس کی بات کو سننے کے لیے اپنے دل کے کانوں کو بھی کھولیں، کیونکہ دوسری بات جو اب میں سمجھانے کو ہوں وہ یہ ہے عزیزو کہ خداوند جب برکت دیتا ہے تو وہ تھوڑی برکت نہیں دیتا، وہ بہت برکت دینا چاہتا ہے، وہ بہت زیادہ بلیس کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بلیسنگ کا جو میجر ہے، اس کی برکت دینے کا جو پیمانہ ہے، وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ مختصر نہیں ہے، وہ بریف نہیں ہے۔ یاد کیجئے، جب کچھ ابواب پہلے، کچھ چیپٹرز پیچھے اس بیوہ عورت کو تیل کے لیے برتن لانے کا حکم دیا تھا علیشا ہی نے، تو اسے کہا تھا کہ اتنے برتن لا جتنے تو لا سکتی ہے، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں سے بھی برتن آریتن کرائے پر لے لے اور لے کر آ، تاکہ جب تو ان میں تیل انڈیلے تو وہ بھرتے جائیں اور تیرے پاس بے تحاشا تیل ہو۔ یاد کیجئے، جب اس عورت نے تیل کی کپی سے تیل انڈیلنا شروع کیا تو اس کے برتن ختم ہو گئے، اور جب برتن ختم ہوئے تب تیل موقوف ہوا، تب تیل آنا ختم ہوا، بند ہوا۔ اگر وہاں پر اور برتن ہوتے تو وہ بھی بھرتے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند کی برکت ان لمیٹڈ ہے، وہ ہمارے اندازے کے مطابق نہیں، وہ اس باپ کے اندازے کے مطابق ہے جو کہ خداوندوں کا خداوند، جو کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، جو کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہماری سوچ اس کی سوچ جتنی وسیع اور بلند نہیں ہو سکتی۔ عزیزو، یہاں پر بھی خداوند چاہتا تھا کہ اگر علیشا یواس کو یہ برکت دینا چاہ رہا ہے تو یہ برکت بڑی ہو، اور علیشا اس پرنسپل کو جانتا تھا، علیشا خداوند کے اس قانون سے واقف ہے۔ اسی لیے وہ غصے ہوتا ہے، وہ برہم ہوتا ہے، وہ یواس کو کہتا ہے تو کیوں رک گیا، تو نے کیوں اس بلیسنگ کو، اس برکت کو جو خداوند تجھے اور قوم کو دے رہا ہے موقوف کروا لیا، ختم کروا لیا۔ آئیے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کے کلام کی فرما برداری کو، اس کی آواز کو سننے اور اس کے کلام پر چلنے کو حقیر نہ جانیں، اسے صرف اس لیے پورا نہ کریں کہ اسی کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، اس لیے کہ آپ اپنے آسمانی باپ سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ خوشی اور جوش سے اپنے آسمانی باپ کی آواز پر آمین کہیں گے۔ تو یقین مانے عزیزو کہ دوسرا جو پرنسپل ہم نے آج سیکھا ہے، دوسرا جو قانون، الہی قانون، ڈیوائن پرنسپل ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا ہے، وہ آپ کی زندگیوں میں ضرور پورا ہوگا۔ خداوند کی برکت اس کے اندازے، اس کے میجر کے مطابق آپ کی زندگی میں کثرت سے آئے گی، اور آپ کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کے بچوں کو قوت سے، برکت سے، عزت سے، سرفرازی سے شرابور کر دے گی، پوری طرح بھر دے گی۔ اگر آپ اس برکت کو، اس عزت کو، اس سرفرازی کو، اس صحت کو، اس تندرستی کو، اس بلیسنگ کو اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں تو عزیزو، خداوند کے کلام کو سننے والے نہیں
بلکہ اس پر چلنے والے بنے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ علیشہ وفات پاتا ہے، اور وہ کم و بیش 80 برس کا تھا، 80 ایئرز کا تھا جب اس کی وفات ہوتی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پرانے ہیبریو کلچر میں، عبرانی کلچر میں، لوگوں کو دفن کیا جانا ایسے نہیں تھا کہ زمین کھود کر دفن کیا جاتا تھا، بلکہ ان کو غاروں میں رکھا جاتا تھا، جیسے ہمارے مسیح یسوع کو بھی رکھا گیا۔ پھر کلام میں اور مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے ابراہیم نے سارا کے لیے دفن کرنے کے لیے غار خریدا، ایک کیو خریدی۔ ان کیوز میں ایک جگہ بنی ہوتی تھی جہاں پر ڈیڈ باڈی کو رکھ دیا جاتا تھا، اور جب وہ ڈیکمپوز ہو جاتا تھا گوشت اور باقی چیزیں، تو ہڈیوں کو اٹھا کر ایک طاق پر، جو طاق بنے ہوتے تھے، شیلفز بنے ہوتے تھے، ان پر رکھ دیا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب علیشہ وفات پا چکا ہے، وہ دفن کیا جا چکا ہے، ایک غار میں قبر اس کی موجود ہے، تو ایک اور شخص کی وفات ہوتی ہے، اور ٹائم ہے نئے سال کے شروع کا، جو کہ روش ہاشانہ کا، نرسنگھوں کی عید کا ٹائم ہے۔ اور جب اس شخص کو دفن کیا جا رہا ہے، یہ دوسرا شخص ہے جس کو دفن کیا جا رہا ہے، واقعہ بتایا جا رہا ہے، تو عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ موابی جو ہیں، مواب کے لوگ جو ہیں، وہ ملک میں داخل ہو کر، اسرائیل میں داخل ہو کر اسرائیل کو لوٹ کھسوٹ رہے ہیں، اس لیے کہ بحیثیت قوم بے شک اسرائیل پستی کی جانب جا رہا ہے، اور خداوند نے ان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن فوکس کس بات پر ہے، دھیان کس بات پر ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب یہ موابی لوگ آتے ہیں، تو جو لوگ اس شخص کو دفن کرنے جا رہے ہیں، وہ اس شخص کی ڈیڈ باڈی کو اس کی قبر میں پھینکنے کی بجائے، اس کی قبر میں ڈالنے کی بجائے علیشہ کی قبر میں پھینک کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب اس شخص کی ڈیڈ باڈی، مردہ جسم علیشہ کی ہڈیوں سے ٹکراتا ہے، تو عزیزو ایک اور معجزہ ہوتا ہے۔ وہ شخص جو کہ مردہ تھا، زندہ ہو جاتا ہے، جی اٹھتا ہے، اور خداوند اپنے نام کو جلال دیتا ہے۔ جب میں اس بات پر تحقیق اور تفتیش کر رہا تھا، غور کر رہا تھا، تو خداوند نے بڑے پیار سے مجھے یہ بات سکھائی اور سمجھائی کہ جس طرح ایلیا نے اپنی زندگی میں بیماروں کو اچھا کیا، اور ایک لڑکے کو جو کہ مردہ تھا اس کو بھی زندہ کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ علیشہ نے بھی وہ بات دہرائی۔ علیشہ کی زندگی میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بیماروں کو چنگا کرتا ہے اور مردہ کو بھی زندہ کرتا ہے، لیکن علیشہ اپنے مرنے کے بعد بھی ایک مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ بے شک یہ اس بلیسنگ کی واضح پکچر ہے، کلیئر پکچر ہے، جو کہ علیشہ کو ملی، کیونکہ علیشہ نے اپنے مالک، اپنے استاد ایلیا سے کہا تھا کہ جو روح تجھ میں موجود ہے، خداوند کی روح خاخدش، اس کا دونا حصہ، اس کا ڈبل پورشن مجھے چاہیے۔ اور بے شک علیشہ کو یہ بلیسنگ، یہ برکت ملی، اور نہ صرف وہ جب زندہ تھا وہ لوگوں کے لیے زندگی کا، صحت کا پیغام بنا، بلکہ جب وہ مر گیا تب بھی اس کی مردہ ہڈیوں سے اس شخص کی جان میں جان آئی۔ باب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند اپنے اس وعدے کو، اپنی اس خوشخبری کو، اپنی اس نبوت، پروفیسی کو پورا کرتا ہے جو علیشہ کے ذریعے اس نے یواس کو پہنچائی، کہ جب تو نے 3 بار تیر مارا تو 3 فتوحات تجھے ارام کے خلاف، سریا کے اگینسٹ ضرور ملیں گی۔ اور لکھا ہے کہ یہوآخز کے بیٹے یہوآس نے ہزائیل کے بیٹے بن ہدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یہوآخز کے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے۔ 3 بار یواس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا۔ عزیزو، خداوند اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے۔ خداوند کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، مگر کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جو اس کے طالب ہیں، جو اس کی بادشاہی کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں۔ خداوند انہیں روحانی اور جسمانی
فتوحات دیتا ہے۔ خداوند ان کے ساتھ جنگ کرنے جاتا ہے، اور جن کی جنگ یہوہ کرتا ہے عزیزو، وہ اپنی زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہارتے۔ خداوند آپ سب کو اپنے پاک کلام کو ماننے کا فضل بخشے، تاکہ آپ اپنی زندگی کی ہر جنگ میں فتح حاصل کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے منجی